وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ کذبت عاد المرسلین، قوم عاد نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ کذبت جھٹلایا، عاد المرسلین، عاد نے بھی۔ عاد ایک قوم تھی جو کہتے ہیں کہ الربع الخالی، جس کو کہتے ہیں کہ حضرموت کا علاقہ، جو بہت آج کل اس کو یعنی صحراؤں کا علاقہ ہے، بالکل لمبا چوڑا خالی، اس میں اس کا مسکن تھا، واللہ عالم جو بھی تھا۔ اچھا، یہ عاد، قوم عاد کی بات ہے، قوم ہود جو تھی، یا قوم سمود کی بات ہے جو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی، قوم نوح کی بات ہے، اور جتنے بھی قوموں کی بات ہوئی جو تباہ و برباد ہوئیں، 5-6 اقوام کا تذکرہ قرآن نے بار بار کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا میں صرف یہی قومیں تباہ ہوئی ہیں یا صرف تاریخ میں یہی اقوام آئیں، یہ نہیں ہے اس کا مطلب۔ یہ صرف وہ اقوام تھیں جو عرب کے علاقے میں تھیں، اور عربوں کے ہاں سینہ گزٹ میں، ان کے ماحول میں کوئی نہ کوئی اس طرح سے نام لوگوں نے سنا ہوا تھا کہ یہ ہیں۔ تو تاریخ کی کسی یعنی ایک تاریخی کہانی کے طور پر کچھ نہ کچھ لوگوں کو معلوم تھا۔ پھر کچھ چیزوں کے آثار بھی موجود تھے، اور اب بھی آثار موجود ہیں عربوں کے اندر، لہٰذا صرف ان اقوام کا قرآن نے ذکر کیا، پوری دنیا کے تمام خطوں کا ذکر نہیں کیا، صرف ان کا ذکر کیا ہے جن کو عرب سمجھتے تھے اور جانتے تھے، باقی کو ویسے چھوڑ دیا کہ اس کے علاوہ بھی پوری دنیا میں اس طرح کے معاملات ہوتے رہے۔ اذ قال لهم اخوهم ہود، جب ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا، الا تتقون، وہی کہانی ہے، وہی تقریر ہے، الا تتقون، ڈرتے نہیں ہو تم، اللہ کا تقوی نہیں اختیار کرتے۔ اور یہ تقوی اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا تم زندگی اس طرح نہیں گزارتے کہ تمہیں اللہ کی ناراضگی کا کوئی خوف ہو اور اللہ کی رضامندی کی کوئی خواہش ہو؟ کیا زندگی اس طرح نہیں گزارتے؟ الا تتقون، یہ سوال ہے اصل۔ الا تتقون، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈر کے نہیں بیٹھ جاتے، نہیں، الا تتقون کا معنی یہ ہے ڈرنا کیا ہے، اللہ کی ناراضگی سے تمہیں ڈر نہیں لگتا، اور اللہ تعالیٰ کی جو رضامندی ہے اس کی محرومی سے تمہیں ڈر نہیں لگتا، یہ ہے الا تتقون۔ تقوی کا معنی ہے، اور تقوی نام ہے اس احساس کا جس میں ہر دم ہر لمحہ انسان یہ سوچے کہ کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے، اور کہیں میں اللہ کی رضامندی سے محروم نہ رہ جاؤں۔ جس کو یہ احساس ہو گیا اور اس کے مطابق اس نے عمل شروع کر دیا، وہ متقی ہے۔ لہٰذا یہی سوال قوم عاد کو حضرت ہود علیہ السلام نے کیا، الا تتقون، ڈرتے نہیں ہو تم، انی لکم رسول امین، میں تمہاری طرف امانت دار رسول ہوں، فاتقوا اللہ واطیعون، پس تم اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، میری اطاعت کرو۔ وما اسالکم علیہ من اجر، وہی بات ہے، ساری کی ساری آیات وہی ہیں، یعنی ہر نبی کی تقریر اسی طرح کی ہوتی۔ اللہ اکبر۔ وما اسالکم علیہ من اجر، میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، ان اجری الا علی رب العالمین، میری اجرت تو میرے رب کے ذمے ہے جو جہانوں کا رب ہے۔ اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون۔ اچھا، یہاں پہ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کی جن خرابیوں کا تذکرہ کیا ہے، یہاں پہ 3 یا 4 باتیں ہیں کہ تم یہ کرتے ہو، تمہارا کردار یہ ہے۔ ان کے کردار کو واضح کرنے کے لیے سب سے پہلی بات یہ بتائیے، من حیث المجموع، اس پوری قوم کے اندر جو چیزیں تھیں قوم عاد۔ اچھا، یہ چیزیں آپ سمجھنے سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن میں مختلف مقامات پر قوم عاد کا جو نقشہ کھینچا گیا ہے، اصل میں تو قرآن جب تعارف کرواتا ہے تو کسی ایک ہی جگہ پہ ہر چیز پوری کہانی نہیں بیان کرتا، اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ قرآن میں جو قصے ہیں، جو کہانیاں ہیں، وہ قصہ یا کہانی کے طور پر نہیں آئے، وہ عبرت کے طور پر آئے اور نصیحت کے طور پر آئے۔ لہٰذا اس کی وجہ سے کیونکہ قرآن کتاب ہدایت ہے، اور کوئی بھی قصہ عبرت اور نصیحت اور ہدایت کے لیے بیان کیا جاتا ہے، اس لیے کبھی کسی جگہ کوئی پہلو بیان ہوا ہے اور کبھی کسی جگہ کوئی پہلو بیان ہوا ہے۔ جس طرح کا سیاق و سباق چل رہا ہوتا ہے، اس سیاق و سباق میں وہ پہلو بیان ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ایک تو تکرار بھی قرآن پاک میں بہت دفعہ ہے، یعنی جہاں جس سیاق و سباق بدلتا ہے تو وہی واقعہ کسی اور سیاق و سباق میں آ جاتا ہے اور اس کا کوئی اور پہلو سامنے آ جاتا ہے۔
ہمیں قرآن میں تکرار بھی نظر آتی ہے، بار بار تکرار ہے، بار بار تکرار ہے، اور یہ بھی قرآن کا اعجاز ہے۔ اور دنیا کی یعنی مخلوق کی لکھی ہوئی کسی کتاب میں، مخلوق کی تحریر میں تکرار آ جائے نا، تو تکرار آ جائے تو وہ کلام اپنی تاثیر کھو دیتا ہے۔ مخلوق کی تحریر ہو یا تقریر ہو، اس میں تکرار وہ اس کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح مشابہت، اسی طرح کی باتیں بار بار کوئی شخص کر رہا ہو، لہذا دنیا والے نئی بات کرنا چاہتے ہیں۔ جو بھی فلسفی آتا ہے، جو بھی ادیب آتا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے میں نئی بات کروں۔ اور دنیا میں آپ دیکھیں فلسفے کی اتنی بھی تاریخ ہے، اس کو دیکھیں، ہر فلسفی پچھلے فلسفی کی تردید کرتے ہوئے آتا ہے، کوئی نئی بات لے کے آتا ہے۔ لیکن نبیوں کا معاملہ یہ نہیں ہے، اللہ اکبر، نبی ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہوئے آتے ہیں، یہی شان ہے۔ اور قرآن کی شان یہ ہے کہ اس میں تکرار بھی ہے، اس میں مشابہت بھی ہے، لیکن اس تکرار اور مشابہت جس کی وجہ سے کلام اپنی تاثیر کھو دیتا ہے، قرآن کہتا ہے اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے کائنات کا بہترین کلام نازل کیا ہے، کتاب متشابہ مثانی، یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو اس کی آیات ملتی جلتی بھی ہے اور بار بار دہرائی بھی جاتی ہیں، تکرار بھی ہے، مشابہت بھی ہے۔ وہی دو باتیں جس سے مخلوق کا ہر مقرر اور مخلوق کا ہر ادیب، ہر شاعر جس سے اوائڈ کرتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ اس اللہ کے کلام کے اندر یہ دونوں باتیں بترجہ اتم موجود ہیں، تکرار بھی ہے، مشابہت بھی ہے۔ لیکن مخلوق کا کلام، اعجاز یہ ہے کہ مخلوق کا کلام ان دونوں خصوصیات کی وجہ سے اپنی تاثیر کھو دیتا ہے، اور خالق کا کلام وہ ایک معجزہ ہے، اور اس میں اعجاز یہ ہے، اعجاز القرآن یہ ہے کہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جن کے دلوں میں اپنے رب کی خشیت ہوتی ہے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ قرآن سن کر۔ تاثیر کا عالم یہ ہے۔ لہٰذا نبی وہی باتیں کرتے، وہی باتیں نوح علیہ السلام نے کی، وہی باتیں جو ہیں وہ ہود علیہ السلام نے کی، وہی باتیں حضرت صالح علیہ السلام نے کی، وہی باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی۔ سارے نبی ایک ہی بات کرتے، ایک دوسرے کی تصدیق بھی کرتے آئے کہ جو میرے سے پہلے آیا تھا وہ سچا تھا، اور وہی باتیں بار بار، وہی تقریر، وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، کہ ڈر جاؤ اللہ سے، اللہ کا تقوی اختیار کر لو، فاتقوا اللہ اطیعون، اللہ سے ڈرو اور میری بات مان لو، میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، ان اجری الا علی رب العالمین، میری اجرت تو ساری اللہ کے پاس ہے۔ لیکن آگے چند باتیں ہیں جو حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کی ان کی جو بدعمالیاں تھیں ان کے طور پر ہائی لائٹ کی، لیکن ان کو ہائی لائٹ، جو بھی باتیں ہائی لائٹ ہوئی ہیں ان کو سمجھنے سے پہلے یہ چند نکات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جو قرآن میں مختلف جگہوں پر بیان ہوئے ہیں کہ وہ قوم تھی کیسی، ان کی خصوصیات۔ پہلی خصوصیت ان کی یہ تھی کہ یہ قوم نوح کے بعد ایک ایسی قوم تھی جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں عروج دیا۔ قوم نوح تباہ و برباد ہو گئی، اس کے بعد جن کو عروج ملا وہ قوم عاد تھی۔ پھر یہ انتہائی مضبوط جسموں کے مالک تھے، یہ سورہ اعراف کے اندر، سورۃ الحاقہ کے اندر فرمایا، اور زوراور قسم کے لوگ تھے، یعنی جسمانی طور پر اس دور میں جو مسل پاور تھی اور جو جسمانی قوت تھی اسی سے طاقت کا اندازہ ہوتا تھا، اور وہ ان کو پوری طاقت میسر تھی۔ اور اسی طرح قرآن نے سورہ فجر میں یہ بھی کہا کہ ان جیسی کوئی قوم اس طرح کی پیدا ہی نہیں کی، اللہ لم یخلق مثلها فی البلاد، اس طرح کی کوئی قوم پہلے پیدا ہی نہیں کی گئی۔ اللہ، اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت عطا کی تھی، اور مادی ترقی بھی تھی، جسمانی طاقت بھی ان کے پاس تھی، نہایت ترقی یافتہ تھے، اور ذات العماد ان کو کہا گیا، ستونوں والے، یعنی بلڈنگز بناتے تھے، بڑے بڑے ستون بناتے تھے۔ اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ یہ انتہائی متکبر تھے، سورہ حامیم سجدہ کے اندر رہتا ہے، انتہائی متکبر، کیونکہ جسمانی طاقت جس کے پاس ہو اور مادی ترقی بھی ہو، مادی قوت بھی ہو، یعنی مال و دولت بھی ہو،
جسمانی طاقت میں متکبر تو وہ ہو جاتا ہے، اس کو روکتا ہے تو پھر اللہ کا خوف روکتا ہے اور کوئی چیز نہیں روکتی. تو انتہا درجے کے متکبر تھے. اور پھر سورہ ہود میں یہ بھی بتایا کہ یہ سرکش اور جبار قسم کے لوگ جو ہے وہ ان کے نظام سیاست کے جو ذمہ داران تھے، یعنی جو حکمران تھے، وہ بڑے سرکش اور جبار قسم کے لوگ، بڑے سخت قسم کے لوگ. اور یہ بات سورہ اعراف میں بتائی کہ مذہبی طور پر یہ لوگ کافر نہیں تھے، مشرک تھے. ایک کافر ہوتا ہے بالکل ہی انکاری، ایک مشرک ہوتا ہے. اللہ کو مانتے تھے لیکن صرف اللہ کو نہیں مانتے تھے. تاریخ کا ہر مشرک اللہ کو مانتا تھا لیکن وہ صرف اللہ کو نہیں مانتا تھا، ساتھ کسی اور کو بھی شریک کرتا تھا. لہٰذا یہ ہے ان کی خصوصیات. اور ان خصوصیات کے ساتھ ایسی قوم ہو جو سرکش بھی ہیں، جبار بھی ہیں، متکبر بھی ہیں، اور مادی قوت بھی ان کے پاس ہے، جسمانی طاقت بھی ان کے پاس ہے. اب ذرا اندازہ کیجئے حضرت ہود علیہ السلام اس قوم کو اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں تو کس قدر مشکل آئی ہوگی حضرت ہود علیہ السلام کو. تو حضرت ہود علیہ السلام نے پوری تقریر کی، اور تقریر کرنے کے بعد آپ نے اس میں چند خرابیاں ان کی پرومیننٹ کی یا ہائی لائٹ کی. اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون. ایک تو ان کا قومی خرابی کے طور پر یہ بتائی کہ کیا تم بناتے ہو بکل ریع، ہر بلند جگہ پر یا ہر نمایاں جگہ پر، آیتن ایک نشانی، تعبثون بالکل ہی فضول کام کرتے ہو، یعنی کہ انتہائی عبث اور فضول کام کرتے ہو. اتبنون بکل ریع آیتن تعبثون. اللہ اکبر. کہ کیا تم ہر چیز پر، ہر نمایاں جگہ پر، یہ ریع جو ہے نا، ریع بکل ریع، را یا عین، اس کا معنی صرف بلند جگہ نہیں ہوتا. اس کا معنی ہوتا ہے ہر چیز کا زائد حصہ. ریع فضل کل شیء، یعنی اہل لغت نے ریع کا معنی لکھا ہے فضل کل شیء، ہر چیز کا زائد یا بڑا ہوا حصہ، یا پھر اس کو افضل حصہ کہہ لیں، ہر چیز کا افضل حصہ. جو بھی نمایاں جگہ نظر آئی، اس سے مراد بلندی پر جو جگہ تھی، بلند جگہ. اس لیے جو اہل عرب ہیں وہ پہاڑ کو بھی بعض اوقات یا ٹیلے کو بھی ریعن کہہ دیتے ہیں، اور دو ٹیلوں اور دو پہاڑوں کے جو درمیان کشادہ راستہ ہے اس کو بھی ریعن کہہ دیتے ہیں. اور پھر وہ وادیاں جہاں سے پانی بہتا ہوا نیچے کو آتا ہے، اس کی وادی کی جو بلند جگہ اس کو بھی ریعن کہہ دیا جاتا ہے. گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر نمایاں جگہ، چاہے وہ میدانی جگہوں میں سے کوئی نمایاں ہو، چاہے وہ بلند جگہوں میں سے کوئی نمایاں ہو، کہ پہاڑ میں سے کوئی نمایاں ہو، راستے میں سے کوئی نمایاں ہو، کوئی چوک بنتا ہو، کوئی راستہ بنتا ہو، ہر نمایاں جگہ پر کوئی نہ کوئی یادگار بنا دیتے تھے. اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون. کوئی چوک آیا ہے تو وہاں یادگار بنا دی، کوئی کھلا راستہ ہے تو وہاں بنا دی، کوئی بھی جگہ بچی ہے، کوئی ٹیلا ہے تو اس کے اوپر یادگار بنا دی. کیوں؟ اس لیے کہ پیسے بڑے تھے، مادی قوت بہت تھی، اور مال و دولت بہت تھا. اور اس مال و دولت کو صرف کرنے کے لیے اور پھر اپنے تکبر کے اظہار کے لیے، اپنی عظمت کے اظہار کے لیے کہیں کوئی یادگار بنا دی، کہیں کوئی یادگار بنا دی. اور نہ وہ کسی غریب کے کام، نہ کسی امیر کے کام، نہ وہ اپنے کام، نہ قوم کے کام، نہ کسی انفرادی، نہ اجتماعی، کسی فائدے کی نہیں ہوتی یادگار، سوائے اس کے کہ یہ عظمت کا اظہار ہوتی. اللہ اکبر. قوم عاد جو تباہ و برباد ہونے والی قوموں میں سے دوسری قوم تھی تاریخی اعتبار سے، اس قوم کا قومی ایک جرم یہ تھا کہ وہ یادگاریں بناتے تھے، ایسی عمارتیں بناتے تھے جس کا کوئی فائدہ نہیں تھا. تعبثون، انتہائی فضول کام کرتے تھے. اب دیکھ لیجئے آپ، آج کے دور میں بھی یادگاریں بنتی ہیں. ایک تو یادگار وہ ہوتی ہے نا جس کی نوعیت ہی حرام ہے. بت بنا دیں، انسانی بت بنا دیں، کسی چیز کا بت بنا دیں، یہ حرام ہے. اس لیے کہ جب آپ کسی جاندار کی شکل بناتے ہو، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، تو اس کے اندر تو جان ڈالنی پڑے گی قیامت والے دن، جس نے بھی بنایا. اور پھر اس کو ڈسپلے کیا. جب اس تصویر کو بنا کے آپ ڈسپلے کرتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں تصویر ڈسپلے کی جائے نا، اس گھر میں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا. تو جب آپ بت بنا کے اپنے پورے شہروں کے اندر، معاشروں کے اندر لگا دیں
تو گویا یہ اس بات کا انتظام ہے کہ یہاں ان شہروں کے اندر رحمت کے فرشتے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک تو یہ ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ یادگاریں جو نوعیت کے اعتبار سے حرام نہیں ہیں، وہ بت نہیں ہیں، جانداروں کی شکلیں نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں، کوئی اور چیز، مینار بنا دیا، کوئی ٹاور بنا دیا، کس لیے بنایا؟ کیا مقصد ہے؟ کسی کے کام آئے گا؟ یہ جرم کے طور پر حضرت ہود علیہ السلام گنوا رہے ہیں قوم عاد کا، اور سمجھایا یہ جا رہا ہے یہ قرآن میں جو بنا دیا قیامت تک کے لیے رہنمائی ہے کہ اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنی. یہ تو وہ قوم کرتی ہے جس کا اللہ پر ایمان نہ ہو، اور جن لوگوں کا جن کا انجام جو ہے وہ تباہی و بربادی کی صورت میں نکلنے والا ہو، وہ قومیں یہ کام کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ. دوسری بات یہ فرمائی کہ تم ایسی عمارتیں بناتے ہو، وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ، اور ایسی عمارتیں بناتے ہو لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، شاید کہ تم نے ہمیشہ ہی رہنا ہو. اب دیکھیں یہ فرق ہے، پہلے والے أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ، اور آیا ہر بلند نمایاں جگہ پر ایک عمارت بنانا یادگار کے طور پر، وہ تو ویسے ہی فضول ہے، وہ استعمال کے قابل ہوتی ہی نہیں. یادگار تو یادگار ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کیوں بنایا؟ کہتے ہیں یادگار بنائی. تو یادگار بنانا قرآن نے فیصلہ کر دیا تعبثون، یہ ہے ہی فضول کام، اس کی کوئی حیثیت نہیں. رہ گئے وہ عمارتیں جو عمارتیں استعمال کے لیے بنائی جاتی ہیں، جس کے اندر رہنا ہے، جس کے اندر دفتر بنانے ہیں، جس کے اندر تعلیمی ادارے بنانے ہیں، کوئی بھی کام آپ نے ایڈمنسٹریشن کا کام اس میں کرنا ہے، جو استعمال کے لیے عمارتیں بنائی جاتی ہیں. گویا یہ دوسرے وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، وہ بھی ایسی شاندار عمارتیں بناتے ہو اور اس کے اوپر اتنا پیسہ خرچ کر دیتے ہو کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے شاید ہمیشہ ہی تم نے یہاں رہنا ہے. یعنی اتنا سریا ڈال دو، اتنا سیمنٹ ڈال دو، اتنا زیادہ بنا دو، اس طرح سے بنا دو، وہ زلزلہ پروف ہو جائیں، وہ فلاں پروف ہو جائیں، وہ یہ بھی ہو جائے اور فلاں بھی ہو جائے. کرتے کرتے اتنی شاندار عمارتیں بنائیں، یعنی فضول عمارتیں اور قابل استعمال عمارتیں. ویسے تو مسانے کا جو ترجمہ کیا ہے اہل لغت نے، انہوں نے کہا محلات تعمیر کرتے ہو یا قلعے تعمیر کرتے ہو. مسانے ہر وہ چیز جس کو بنایا جائے مسانے ہو سکتا ہے، ہر بنی ہوئی چیز. تو تتخذون مصانع، تم ایسی چیزیں بناتے ہو، ایسی عمارتیں بناتے ہو. آگے جو اگلی خصوصیت بتائی لعلکم تخلدون، جیسے تم ہمیشہ ہی رہنے والے ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے وہ عمارتیں ہیں جو یادگار کے طور پر بنائی جاتی ہیں اور وہ تو انتہائی فضول ہیں. پھر وہ عمارتیں جو فائدے کے لیے بنائی جاتی ہیں، گھر بنانا ہے تو گھر بنانا ہے، 2 لوگوں کی فیملی ہے، اور گھر آپ دیکھیں گے کہ وہ کہتا ہے جی 4 کنال میں بنانا ہے، 4 کنال سے کم میں تو گھر نہیں بننا. چھوٹا گھر تو کیا، اچھا 4-6 افراد کی فیملی ہے، سارے کے سارے ملک سے باہر رہتے ہیں، لیکن یہاں بلڈنگ بہترین شاندار ہونی چاہیے. سارا میرپور جا کے دیکھیں، وہ اسی طرح کی آپ کو کوٹھیاں بڑی بڑی ملیں گی، خالی پڑی ہوئی، نوکر ملازم رہ رہے ہیں. کیوں بنائی ہیں؟ کس لیے؟ لعلکم تخلدون، تم نے ہمیشہ اس دنیا میں رہنا. جتنی جو 4 دن کی زندگی ہے وہ تو گزر گئی باہر، اور یہاں جو تم بنا رہے ہو کس لیے بنا رہے ہو؟ لہٰذا وہ بلڈنگز جو قابل استعمال ہیں ان کو بنانے میں مبالغہ کرنا اور فضول خرچی کرنا، یہ بھی قوم عاد کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت تھی، اور ان کے جرائم میں سے ایک جرم بتایا کہ تم یہ اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں بناتے ہو. اللہ اکبر. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی بتائی، یتطاولون فی البنیان، کہ قیامت کے قریب جو ہے وہ لوگ جن کے ننگے پیر، ان تری الحفاة العراة العالة رعاء الشاء یتطاولون فی البنیان، کہ وہ لوگ جو
دنیا میں ننگے پیر پھرتے تھے، ننگے سر پھرتے تھے، بکریوں کو چرانے والے، یعنی کچھ بھی نہیں تھا۔ جب دولت آئی تو دولت کہاں ضائع کی؟ یتطاولون فی البنیان، بڑے بڑے ٹاور بنا کے، بڑے بڑے برج بنا کے اور بڑے بڑے پلازے بنا کے ساری دولت ضائع کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ جو دونوں باتیں ہیں، فضول یادگاریں اور قابل استعمال جو بلڈنگز ہیں، ان کے اندر مبالغہ کرنا اور ان کو شاندار سے شاندار بناتے جانا، صرف شاندار بنانے کے لیے فیض اس کے اوپر دیکھیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی شخص نے رہنا ہے، اس نے گھر بنانا ہے، تو گھر بنانے کے لیے اپنی سہولت کے لیے اس نے پیسے خرچ کر دیے، ٹھیک ہے، جس چیز سے فائدہ اٹھانا ہے، اور جو اس کے اوپر پیسے صرف اس لیے لگانے ہیں کہ شاندار بنے، یہ ہے قوم عاد کا اصل معاملہ، کہ اس کو شاندار بنانا ہے، بس لعلکم تخلدون، بس وہ ایسے بن جائے، وہ ایسے بن جائے۔ قرآن کہتا ہے کیا تم نے ہمیشہ رہنا ہے اس میں؟ شاید کہ تم ہمیشہ رہو گے کہ ایسی کوٹھی بن جائے اور بن کے بس پڑی رہے، رہنا چاہے نہیں رہنا۔ اب دیکھ لیں بڑی بڑی کوٹھیاں جو ہیں، بڑے بڑے گھر جو ہیں، وہ عام طور پہ خالی پڑے ہوئے ہیں۔ جن لوگوں نے شہروں کے اندر گھر رکھے ہوئے ہیں، ملک سے باہر گھر رکھے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی فارم ہاؤس ضرور بنایا ہوا ہے کہ کبھی کبھار چلے جائیں، بندہ چلا ہی جاتا ہے، تو کبھی مہینے میں ایک دفعہ چلے گئے، ہفتے میں ایک دفعہ چلے گئے، لیکن وہ ہونا چاہیے، کبھی نہ کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے لعلکم تخلدون، ہمیشہ رہنا ہے۔ یہ اندر گئی سانس باہر نہ آئی، یا باہر گئی سانس اندر نہ گئی، ایک سیکنڈ کا تو معاملہ ہے، یہ کسی لمحے ختم ہو سکتا ہے۔ اور تم بلڈنگیں بنا بنا کے اتنے بھی کار ہونا چاہیے تھا، اتنے بھی کار، اتنے بھی ادھر ادھر سارا بنا، کیوں؟ لعلکم تخلدون۔ یہ طریقہ قوم عاد کا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ اِنَّا لِلَّهِ۔ اور ایک تمہارا قومی جو شعار تھا یا قومی اخلاق تھا وہ یہ کہ جب تم کسی کو پکڑتے ہو نا، کسی کمزور کو، بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اتنی سنگ دلی سے پکڑتے ہو، اتنی سرکشی سے پکڑتے ہو، اتنے ظلم سے پکڑتے ہو کہ تمہارے دل میں نرمی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے تمہارے سینے میں دل ہی نہیں۔ آپ اندازہ کریں جب دولت کسی کے پاس آتی ہے اور اقتدار، دولت اور اقتدار کسی کے پاس جب ہو تو اس کو کوئی بندہ نہیں نظر آتا۔ پھر بندے مروا دینا، کسی کو ختم کروا دینا، اور کسی جگہ بم دھماکے کرا دینا، کسی جگہ کچھ کرا دینا، اپنے اقتدار کو طول کرنے دینے کے لیے، یا اپنی دولت کو بڑھانے کے لیے اپنے سگے رشتہ داروں کو لوگ قتل کروا دیتے ہیں دولت کے لیے۔ دولت یعنی پھر انسان کے اندر سنگ دلی پیدا ہوتی، اور یہ تکبر جو پیدا ہوتا ہے یہ انہی چیزوں کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ جیسے جیسے طاقت بڑھتی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، تو کمزوروں کے لیے انسان سنگ دل ہوتا چلا جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جی وڈیرا تھا اور اس نے اپنے ملازموں کو جو ہے غلام بنا کے رکھا ہوا تھا، اس نے فلاں کیا ہوا تھا، وہ یہ کرتا تھا، وہ یہ کرتا تھا، قتل کروا کے کنویں میں پھینک دیتا تھا۔ یہ سارا کچھ ہوتا ہے جب آپ کا انحصار انفرادی طور پر یا قومی طور پر مال و دولت اور اقتدار یہ کسی کے پاس آتا ہے، تو پھر انسان جبار بن جاتا ہے۔ ایک تو جبار اللہ کی صفت ہے، وہ ہے الجبار۔ اللہ الجبار ہے، زبردست قوت والا۔ اور کوئی بھی چیز ہو، جیسے کوئی انسٹرومنٹ ہوتا ہے، یہ آلہ ہے، یہ مائک ہے، اس میں آپ قرآن پڑھیں تو بھی یہ آلہ قابل استعمال ہے، اور اگر آپ اس میں گالی دیں تو بھی یہ قابل استعمال ہے۔ تو پوزیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی اس عمل سے ثابت ہوتی ہے، کسی سورس سے ثابت نہیں ہوتی۔ تو اللہ جو الجبار ہے، اس زبردست قوت کو، اس کے ذریعے سے پوری کائنات کی تدبیر کرتا ہے، وہ زبردست قوت والا۔ اور جو شخص جبر کرے، ظلم کرے، استبداد کرے، سرکشی کرے، چھوٹوں پر ظلم کرے، وہ جبار ہوتا ہے۔ لہذا فرمایا وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، جب تم کسی کو پکڑتے ہو تو انتہائی سرکشی کے ساتھ اور جبر کے ساتھ پکڑتے ہو، کسی بندے کو بندہ ہی نہیں سمجھتے۔ اور یہ کام بھی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے تھا تو قوم عاد کا، لگتا ہے یہ بھی ہمارے اندر آ گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جس کے پاس مال و دولت، طاقت ہوتی ہے،
آپ کسی کو یہ آج کل تو آپ سڑک پہ جا رہے ہوں کسی گاڑی والے کو ہارن نہیں آپ دے سکتے، ہو سکتا ہے اندر کسی وڈیرے کا بیٹا بیٹھا ہو، اس کو ہارن ہی برا لگ جائے، تو پھر وہ جواب زبان سے نہیں دیتے، گولی سے دیتے۔ اور آج کل اسی طرح ہر جگہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہ ان چیزوں سے بھی ہے کہ انسانی جان کی کہ تو آج کل کوئی حیثیت ہی نہیں رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ نے فرمایا عمل کرنا ہے تو 6 باتیں 6 کام ہونے سے پہلے پہلے کر لو۔ بادروا بالاعمال خصالا، 6 باتیں ایسی، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 باتوں کا ذکر فرمایا۔ آپ نے فرمایا یہ باتیں وقوع پذیر ہونے سے پہلے عمل کر لو جتنے کرنے، گویا جب وہ وقوع پذیر ہو گئی تو عمل کرنا مشکل ہو جائے۔ اس میں سے آپ نے جو 6 باتیں فرمائیں اس میں ایک بات آپ نے یہ فرمائی، احمق لوگوں کی حکمرانی۔ احمق لوگ جب حکمران بن جائیں گے تو وہ لوگوں کا عرصہ حیات تنگ کر دیں گے۔ دوسری بات آپ نے فرمائی وکثرت الشرط، پولیسنگ کی کثرت اور سرویلینس، نگرانی، انٹیلیجنس، ہر وقت آپ کسی کی نگاہ میں ہوں، ہر وقت آپ کو کوئی جو ہے نا وہ قانون کے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہو، یہ نہیں کرنا، یہاں نہیں کھڑا ہونا، یہ نہیں کرنا، فلاں نہیں کرنا، یہ بات کرو گے پکڑے جاؤ گے، کال لیک ہو جائے گی، ویڈیو لیک ہو جائے گی، فلاں ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ یہ جتنی باتیں ہیں یہ کثرت الشرط ہے۔ فرمایا اس سے پہلے پہلے عمل کر لو جتنے کرنے۔ تیسری بات آپ نے وقطیۃ الرحم، تیسری بات آپ نے فرمائی جب لوگ رشتے بھول جائیں گے، رشتہ داریاں توڑ دی جائیں گی۔ اور چوتھی بات آپ نے فرمائی بیع الحکم، چوتھی بات یہ ہے کہ جب فیصلے پیسے دے کے لیے جانے لگیں، عدالتوں کے فیصلوں کی سودے بازی شروع ہو جائے، بیع الحکم، فیصلوں کی خرید و فروخت ہو، آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اس سے پہلے عمل کر لو جتنے کرنے ہیں، اس کے بعد تو حالات ہی خراب ہو جائیں گے، پھر عمل کیسے کرو؟ ایک بات پھر آپ نے 5ویں بتائی استخفاف الدم، کہ انسانی جان کی قیمت باقی نہیں رہے گی۔ استخفاف الدم، خون تو اتنا ارزاں ہو گیا، اتنا ہلکا ہو گیا کہ آپ ذرا سی بات پہ تھوڑا سا جھگڑا ہوا اس نے بندہ مار دیا، گارڈ نے پروفیسر کو مار دیا۔ کیا ہوا جی؟ کچھ جھگڑا ہوا تھا۔ اچھا جھگڑا ہوا ہے، اس کے بعد بندوق نکلتی ہے اور گولی فیصلہ کرتی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بندہ مارنا تو مسئلہ ہی نہیں رہا۔ اور چھٹی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ نے فرمایا کہ چھٹی بات یہ ہے کہ ایسے لوگ آ جائیں گے جو قرآن گا گا کر پڑھیں گے، اور اس وقت پھر ان کو قائد بنانے کی وجہ یہ نہیں ہوگی کہ وہ زیادہ فقیہ ہیں یا زیادہ عالم ہیں، بلکہ ان کو آگے کرنے کی وجہ یہ ہوگی کہ وہ اچھا گا کے قرآن پڑھتا ہے، صرف ان کی گائکی کی وجہ سے ان کو آگے کر دیا جائے۔ تو جب یہ 6 کام ہو جائیں تو عمل مشکل ہو جائے گا، اس سے پہلے پہلے عمل کر لو جتنا کرنا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ جو قوم عاد کی جو نشانیاں ہیں وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، کہ چھوٹوں پر ظلم کرتے ہو، اور جب کسی کوئی گرفت میں آتا ہے تو کسی بندے کو تم بندہ نہیں سمجھتے، تو یہ بھی ان قومی جرائم میں سے ایک جرم ہے جس کے بعد قوموں کے اوپر تباہی و بربادی آ جاتی ہے اور قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ پھر یہ 3 باتیں بتانے کے بعد ان کے قومی جرائم میں سے پھر فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، وہی بات، اللہ سے ڈر جاؤ، زندگی اس اصول پر متعین کر لو کہ ہر لمحہ اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے اور ہر لمحہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ کر لو وَأَطِیعُونِ، اور میری بات مان لو، میری اطاعت کر لو۔ وَاتَّقُوا الَّذِی أَمَدَّکُم بِمَا تَعْلَمُونَ، اور اس ذات سے ڈر جاؤ، اس ذات کا تقوی اختیار کرنے کی میں بات کر رہا ہوں جس ذات نے تمہاری مدد کی ہے، امدکم بما تعلمون، جس نے تمہاری مدد کی ہے جو سب تم جانتے ہو، کس کس چیز میں اللہ نے مدد کی ہے وہ سارا تمہیں علم ہے۔ امدکم بانعام و بنین، یہ جو چوپائے مویشی تمہارے پاس مال و دولت کا پرانا جو اظہار ہوتا تھا قدیم زمانے میں، وہ تو مویشیوں کے ذریعے سے ہوتا تھا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ
فهل من مدكر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ مال و دولت، وہ مویشی جس کے زیادہ ہیں، اونٹ زیادہ ہیں، بکریاں زیادہ ہیں، بھیڑیں زیادہ ہیں، بھینس زیادہ ہیں، مویشی جتنے زیادہ، یہ مال و دولت کا اظہار، اس سے بینک تو نہیں ہوتے تھے کہ بینکوں کے اندر پیسہ پڑا ہوا ہو، یہ تو آج کل کا کرنسی نوٹ جب سے آئے ہیں، اور پھر یہ جو سونا چاندی ہے، پھر یہ اس کے اوپر کنسنٹریٹ کیا گیا، فوکس کیا گیا، تو مال و دولت کے ذرائع اور اس کے اظہار کے طریقے بدل گئے اور اس کی حفاظت کے طریقے بدل گئے۔ پرانے تو یہی ہوتا تھا، لہٰذا فرمایا کہ اللہ نے تمہاری مدد کیا، مدکم بانعام و بنین، تمہیں مویشی بھی، چوپائے بھی عطا کیے ہیں، و بنین، اور بیٹے بھی عطا کیے ہیں۔ بیٹے بھی اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمت ہے۔ تو دولت کا اظہار انعام سے ہوتا تھا اور طاقت کا اظہار بیٹوں سے ہوتا تھا۔ تو دولت بھی اور طاقت بھی، وجنات وعیون، اور پھر رہنے سہنے کے لیے باغات ہیں اور چشمے ہیں، یہ سب اللہ نے تمہاری مدد کی ہے۔ اس سے ڈرو، اس کا حق بنتا ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اس کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کی جائے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، تمہیں چاہیے تو یہ تھا کہ تم اس کا تقوی اختیار کرتے، اس کا تقوی اختیار کر لو بھی۔ انی اخاف علیکم، مجھے تمہارے اوپر ڈر ہے، مجھے بہت خدشہ ہے، خوف ہے، علیکم تمہارے اوپر، عذاب یوم عظیم، ایک بڑے دن کے عذاب کا خطرہ ہے کہ کوئی دن آئے اور تمہارے اوپر اس دن عذاب آ جائے۔ یہ نہیں کہا بڑے عذاب کا خطرہ، کسی دن بڑے عذاب کا خطرہ ہے یہ نہیں فرمایا، فرمایا مجھے تمہارے لیے عذاب کا خطرہ ہے بڑے دن میں، عذاب یوم عظیم، کسی بڑے دن میں عذاب کا خطرہ ہے، یعنی جو دن ہی بڑا ہوگا اس دن عذاب کتنا بڑا ہوگا۔ تو یہ نہیں کہا کہ بڑا عذاب، بلکہ بڑے دن میں عذاب، تو اس کی عذاب کی بڑائی کتنی ہوگی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، بہت ہی سخت گویا عذاب کا خطرہ ہے۔ قالو، آگے سے وہ سردار تھے، دولت جو ہے وہ چڑھی ہوئی ہو سر کو، اور طاقت جو ہے وہ اس کے نشے میں انسان چور ہو، تو کیا سمجھ آتی ہے؟ کوئی چیز سمجھ نہیں آتی۔ انا للہ، سنگ دلی انتہا کو پہنچ جاتی۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کی سنگ دلی سے بچائے۔ آپ کاروبار کے پھٹے پہ بیٹھے ہوئے ہوں نا، تو آپ کو کوئی نصیحت کرے تو اس نصیحت کا رسپانس اور ہوگا، اور آپ اگر نماز پڑھ کے بیٹھے ہوئے ہوں تو اس وقت وہی نصیحت کرے تو اس کا رسپانس اور ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ وہ چیزیں دل کو سخت کرتی ہیں اور یہ چیزیں دل کو نرم کرتی ہیں۔ اللہ کا ذکر دل کو نرم کرتا ہے، نمازیں دل کو نرم کرتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی دل کو نرم کرتی ہے، پیار محبت کے رشتے دلوں کو نرم کرتے ہیں۔ چیزیں آہستہ آہستہ، انسان ادھر کو چلتا ہے تو نرم ہوتا چلا جاتا ہے، ادھر چلتا ہے تو سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ جب انسان سختی کی انتہا کو پہنچتا ہے تو جبار بن جاتا ہے، مال و دولت کی وجہ سے متکبر بن جاتا ہے، جبکہ اللہ رفیق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ رفیق ویحب الرفق، اللہ نرم ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے۔ سختی کو اللہ پسند نہیں کرتا، اللہ نرمی کو پسند، بلکہ فرمایا ویحب الرفق فی الامر کلہ، اللہ ہر معاملے میں نرمی کو پسند کرتا، یعنی آپ کسی بھی طرح کا۔ اور پھر ایک حدیث میں تو یہ تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جو شخص نرمی سے محروم کر دیا گیا، من یحرم الرفق، جو شخص رفق سے محروم کر دیا گیا، یحرم الخیر، وہ ایسے ہے جیسے وہ خیر سے محروم کر دیا گیا۔ نرمی گویا خیر ہے، تو جس قوم میں نرمی، لوگوں کے لیے نرمی ختم ہو جائے، آفیسرز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے اور سب جو بھی صاحب اقتدار یا صاحب اختیار ہو، وہ لوگوں کو جو ہے وہ انسان کو انسان نہ سمجھیں، جب ایسے معاشرے ہو جاتے ہیں تو وہ معاشرے اللہ کے عذاب کا انتظار کریں، پھر اس کے بعد اور کوئی چیز باقی نہیں بچتی۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ لیکن وہ آگے سے وہ دلوں کی سختی پھر اپنا رنگ دکھاتی ہے۔ قالوا سواء علینا
اوعظت ام لم تکن من الواعظین۔ انہوں نے آگے سے کہا کہ تو ہمیں نصیحت کر چاہے نہ کر، ہمارے لیے برابر ہے، یعنی کوئی فرق نہیں ہمیں پڑ رہا، سواء علینا، ہمارے لیے برابر ہے، اوعظت کہ تو ہمیں نصیحت کر، چاہے تو نصیحت کرے، ام لم تکن من الواعظین، چاہے تو نصیحت کرنے والوں میں سے نہ ہو، ہمارے اوپر کوئی فرق نہیں اس بات کا پڑنے والا۔ اللہ اکبر۔ یہ جو واعظ ہوتا ہے نا، واعظ، اس کا عام ترجمہ تو ہم نصیحت کرتے ہیں۔ بعض اہل لغت نے لکھا ہے، خاص طور پر جو امام راغب اصفہانی ہیں مفردات القرآن میں، وہ لکھتے ہیں کہ یہ واعظ ایک طرح کی ڈانٹ ہوتی ہے، اور اس ڈانٹ کو کہا جاتا ہے جو تعدیب کے لیے ہو اور جس میں خوف دلانا شامل ہو، ایسی ڈانٹ جس میں خوف دلایا جائے، اس کو واعظ کہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ بات بھی ٹھیک ہو۔ عمومی بات یہ ہے، جو عام اہل لغت نے جو بات لکھی ہے وہ یہ کہ واعظ کا معنی نصیحت ہوتا ہے، اور نصیحت ہوتی ہی وہ ہے جس کے اندر خیرخواہی شامل ہوتی ہے، یعنی مخاطب کی خیرخواہی، جس نصیحت کے اندر مخاطب کی خیرخواہی شامل ہوتی ہے، اس کو واعظ کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ویسے تو حکم دیتا ہے، اللہ تعالیٰ حکمران ہے، اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق و مالک ہے، اکیلا معبود ہے، تو وہ حکم دے، تو حکم جو ہوتا ہے وہ اس کا حق ہے کہ وہ حکم دے۔ تو ان الحکم الا للہ، اللہ سارے فیصلے کرتا ہے، سارے فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اور وہ جو چاہے حکم دے۔ اور الا لہ الخلق والامر، اس نے پیدا کیا ہے، حکم کیوں نہ دے؟ اسی نے پیدا کیا، وہی حکم دیتا ہے۔ لیکن وہ جو حکم ہوتا ہے نا، حکم ایک قانونی دستاویز یا قانونی ایک نوعیت کی چیز ہوتی ہے کہ اس کے اندر مخاطب کی خیرخواہی ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ یعنی قانونی حکم، اگر آپ جج یہ حکم دے، قانونی حکم دے کہ اس بندے کو پھانسی لگا دے، تو ہے تو یہ قانونی حکم یہ، لیکن اس میں مخاطب کی خیرخواہی کوئی نہیں ہے، مخاطب تو گیا، وہ تو لٹک گیا۔ تو قانونی حکم جو ہوتا ہے وہ تو قانونی ہوتا ہے، اس کے اندر مخاطب کی خیرخواہی یا بدخواہی یہ ملحوظ نہیں رکھی جاتی، وہ جو بھی اس کا پھر فیصلہ ہو، آفٹر ایفیکٹس جو بھی ہوں، تو قانونی حکم تو دے دیا جاتا ہے، اور اس کے اندر ظاہر مخاطب کی خیرخواہی ملحوظ نہیں رکھی جاتی۔ واعظ وہ حکم ہوتا ہے جس کے اندر مخاطب کی خیرخواہی ملحوظ رکھی جاتی۔ تو آپ اندازہ کیجئے جو جتنے بھی انبیاء ہیں کس قدر خیرخواہی کے ساتھ اپنی قوم سے بات کرتے تھے، سبحان اللہ، کہ آگے سے وہ سردار بھی کہتے ہیں اوعظت، چاہے تو ہمیں نصیحت کرے، چاہے ام لم تکن من الواعظین، اور چاہے تو ہمیں نصیحت نہ کرے، ہمارے لیے برابر ہے۔ گویا تسلیم وہ بھی یہ کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کا نبی ہمیں جو بات کر رہا ہے یہ خیرخواہی کی بات، ہمارے لیے یہ خیرخواہی کے جذبات رکھتا ہے۔ اور یہی اصل میں جو داعی ہوتا ہے، جو نبی ہوتا ہے، اس کی خصوصیت یہی ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت خیرخواہی کرے مخاطب کی۔ اور خیرخواہی کس کی کرنی ہے؟ الدین النصیحہ، دین ہے ہی خیرخواہی کا نام۔ قیل لمن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کس کی خیرخواہی؟ فرمایا للہ ولرسولہ، سب سے پہلے اللہ کی خیرخواہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرخواہی، اور مسلمان ائمہ کی خیرخواہی، عام مسلمانوں کی، ہر ایک کی خیرخواہی، حتیٰ کہ جو کفار دنیا میں رہتے ہیں، یہ بھی اصول سمجھ لیجئے۔ سورہ توبہ میں جب ہم نے تفسیر کی تھی تب بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ دنیا میں جتنے بھی کافر ہیں، ہر کافر کی بھی خیرخواہی کرنی۔ اس کی خیرخواہی کیا ہے؟ اس کی خیرخواہی یہ ہے کہ اس کی ہدایت کے لیے کوشش کرنا اور اس کی ہدایت کی دعا کرنا۔ جب تک کوئی اس دنیا میں زندہ ہے اس کے لیے دعا بھی کی جا سکتی ہے، اس کی ہدایت کے لیے کوشش بھی کی جا سکتی، لیکن جو ہی وہ مر گیا تو اس کا مطلب ہے ہدایت کا امکان ختم ہو گیا۔ اس لیے قرآن نے منع کیا ہے کہ جس کے بارے میں تمہیں پتہ چل جائے کہ وہ کافر مر گیا ہے، اس کے بعد اس کے لیے دعا کا معاملہ ختم ہو گیا، کیونکہ ہدایت کا امکان ختم ہو گیا، اس لیے دعا کا معاملہ بھی ختم ہو گیا۔
یہاں آپ ہدایت کے لیے دعا بھی کریں، دنیا کے سارے کفار کے لیے دعا کریں اللہ سب کو دین پر چلنے والا بنا دے اور سب کو جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بنا دے۔ یہ خیر خواہی تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودی کا جنازہ جا رہا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ ایک اور شخص میرے ہاتھوں سے نکل کر جہنم میں چلا گیا، میں اس کو حق کا راستے پر نہیں لا سکا، میں اس کو ہدایت نہیں دے سکا۔ یہ خیر خواہی ہونی چاہیے۔ تو اللہ کے نبی ہود علیہ السلام ان متکبر سرکش جو سردار ہیں ان کے ساتھ بھی بات کرتے ہوئے اس قدر نصیحت، اس قدر خیر خواہی کے ساتھ کر رہے ہیں کہ وہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ کر تو آپ ہمارے لیے خیر خواہی رہے ہیں، لیکن یہ خیر خواہی کریں چاہے نہ کریں، یہ نصیحت کریں یا نہ کریں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ ان ھذا الا خلق الاولین، یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ تو پرانے لوگوں کے اخلاق ہیں۔ اچھا یہ ھذا جو ہے اس سے دو مراد ہو سکتے ہیں، ایک تو ھذا سے مراد حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحت ہو سکتی، اور ایک ھذا سے مراد ان کے کرتوت ہو سکتے ہیں جو یہ پیچھے حضرت ہود نے گنوائے۔ تو ان ھذا الا خلق الاولین، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ پہلے لوگ بھی یہی کرتے ہیں، پہلے لوگوں کی عادات بھی یہی تھیں۔ گویا اگر اس سے مراد ان کے کرتوت ہوں گے جو گنوائے تھے حضرت ہود نے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ جو سارے کام ہیں، عمارتیں بنانا، یادگاریں بنانا اور سختی کرنا، سختی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آنا، یہ صرف ہم نہیں کر رہے، ہمارے آباء و اجداد بھی یہی کچھ کرتے رہے۔ ان ھذا الا خلق الاولین، اور وما نحن بمعذبین، کوئی عذاب شذاب نہیں آیا، یعنی سارے ہی کرتے ہیں، ہماری نسلیں 7 نسلوں سے یہی کام جاری ہے، لیکن کبھی عذاب نہیں آیا۔ ایسے خیر کہہ رہے ہو عذاب آئے گا۔ ان ھذا الا خلق الاولین کا ایک معنی یہ ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ نصیحت کرنا بڑے بوڑھوں کا کام ہوتا ہے، جو تو کام کر رہا ہے نا، ان ھذا الا خلق الاولین، تو جو ہمیں عذاب سے ڈرا رہا ہے، تو جو عذاب کی باتیں کر کے ہمیں ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے، ہمیں نصیحت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ بڑے بوڑھے کرتے آئے، بڑے بڑے دانا آئے، نصیحتیں کرتے آئے۔ ان ھذا الا خلق الاولین، پہلے بھی اسی طرح کے لوگ اسی طرح کی عادات کا اظہار کرتے رہے، یہ اخلاق پہلے لوگوں کا بھی تھا، لیکن عذاب آیا کوئی نہیں، لوگ ڈراتے رہے ہیں، آتا کوئی نہیں ہے۔ وما نحن بمعذبین، کوئی عذاب شذاب نہیں آیا۔ انا للہ، ہم عذاب دیے جانے والوں میں سے نہیں تھے، یعنی ہمارے آباء و اجداد پر نہیں عذاب آیا، اب بھی ہمارے پاس کیا عذاب آئے گا؟ یعنی ان ھذا الا خلق الاولین میں دونوں معنی شامل ہیں کہ یہ جو ہمارا کردار ہے یہ بھی ہمارے آباء و اجداد کا یہی تھا، اور جو آپ کا کردار ہے اسی طرح کے بڑے پہلے بھی نصیحتیں کرتے رہے، اور فرق کوئی نہیں پڑتا۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ، اللہ فرماتا ہے انہوں نے جھٹلا دیا حضرت ہود کو، فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے جھٹلا دیا، فَأَهْلَكْنَاهُمْ، پھر ہم نے سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً، اس میں بھی نشانی ہے۔ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، اور ان میں سے اکثریت مومن نہ بنے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور تیرا رب جو ہے وہ وہی غلبے والا اور وہی رحم کرنے والا ہے۔ کیسے ہلاک ہوئے؟ کسی کو اللہ تعالیٰ نے پانی میں غرق کیا، پیچھے جو ہم دیکھتے ہیں نوح علیہ السلام کی قوم پانی میں غرق ہوئی، تو اس سے بھی ہلکی چیز، پانی سے بھی ہلکی چیز، پانی فائدے کی چیز ہے، اور جب عذاب آتا ہے تو وہی پانی عذاب بن گیا، تو اس سے بھی ہلکی چیز ہوا ہے۔ ہوا انسانوں کے فائدے کی چیز ہے، بلکہ زندگی ہوا سے چلتی ہے اور ہوا کے ساتھ منسلک ہے، وہی ہوا عذاب بن گئی، اور ایک آندھی آئی، اللہ اکبر، 7 لیال و 8 ایام، قرآن کہتا ہے 7 راتیں اور 8 دن مسلسل آندھی آئی، اور یہ سارے کے سارے تباہ و برباد ہو گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام اس طرح کے کردار سے اور انفرادی اور اجتماعی امور سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو عذاب کا باعث بنتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔